بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ایک گرما گرم ایشو ہے، پی ٹی آئی میں توڑ ٹوٹ پھوٹ، پی ٹی آئی میں اختلاف رائے، پی ٹی آئی کے سیاستدانوں میں اور وکلا قیادت میں تضادات، اختلافات، غصہ، نفرت، عداوت، جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں وہ نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ اس میں جو اہم رول ادا کر رہے ہیں وہ ہیں افضل شیر مروت صاحب۔ اب افضل شیر مروت صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پرانے کردار، پرانی شخصیت کی تھوڑی سی تاریخ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فاروق احمد لغاری ایک بڑا معروف نام تھا جو بعد میں صدر پاکستان بھی بنے۔ ٹھیک ہے جی، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ ڈپٹی کمشنر تھے، اور ڈپٹی کمشنر بھی وہ لاڑکانہ کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ تو جن دنوں پیپلز پارٹی بن رہی تھی، ذوالفقار علی بھٹو بنا رہے تھے، تشکیل کے دور سے گزر رہی تھی، تو اس وقت فاروق لغاری صاحب نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیں آپ، وہ جاگیردار بھی تھے، سردار بھی تھے اپنے قبیلے کے، اور پھر سرکاری ملازم بھی تھے۔ سرکاری ملازم کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے سرکاری ملازمین جن کے پاس یہ مختلف پس منظر ہوں، اور یا ایک پس منظر ہو، بولنے کا، بات کرنے کا، زوردار آواز ہو، علم بھی ہو، یہ کوالٹیز کے ساتھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جنرل صاحبان اپنے انکوبیٹر میں تیار کر کے پولیٹیکل پارٹی میں داخل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ تاریخ پہ غور کریں تو آپ کو بڑا واضح انداز میں نظر آئے گا کہ جب تک پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی اس وقت تک فاروق لغاری صاحب پس منظر میں تھے لیکن ایکٹیو تھے۔ جیسے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ چلنا شروع ہوا اور پیپلز پارٹی پہ بڑی مشکل آنی شروع ہوئی، تو پھر ایک دور آیا جب 1977 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی قتل کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگوں پر ظلم و بربریت ہوئی، تو وہ چھپنا شروع ہو گئے، ادھر ادھر تتر بتر چھوڑنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے زور کے ذریعے سے، بھٹو خاندان کے ذریعے سے فاروق لغاری کو پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے الطاف کھوکھر صاحب کے گھر میں ایک کنونشن ہوا پیپلز پارٹی کا۔ ملتان میں گجر کھڈا عامر ڈوگر صاحب کے گھر کے سامنے الطاف حسین کھوکھر پیپلز پارٹی کے بڑے لمبے عرصے تک ضلعی صدر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے گھر میں، اور فاروق لغاری صاحب سے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر کے میں نے ملاقات بھی کی۔ اب بنیادی طور پہ یہ ساری داستان یا ہسٹری آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شیر افضل مروت کے کریکٹر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اب بنیادی طور پر کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی جو جدوجہد، عوامی جدوجہد کا استارہ بن گئی تھی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مالکوں نے اس کی جنرل سیکرٹری شپ جو ہے وہ خاندان کے ذریعے سے، بھٹو خاندان یا بھٹو خاندان کے دوستوں کے ذریعے سے فیصلہ کروایا اور فاروق لغاری صاحب کو سیکرٹری جنرل بنوا دیا۔ اب وہ جو عوامی جدوجہد، غصے کا اور سٹرگل کا جو عنصر تھا پیپلز پارٹی میں، اس کا مکو ٹھپ دیا گیا، اس کو کمزور کر دیا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً وہ مختلف اختلافی بیانات دے دیتے تھے، لیکن حدود میں رہ کر۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ وفاداری بھی قائم رہے۔ ٹھیک ہے جی، اختلافی بیان بھی دے دینا، پیپلز پارٹی کا ڈنک بھی نکال دینا، اس کی طاقت بھی نکال دینی، لیکن وفاداری بھی قائم رہنی، اور ذہن سازی کر کے ڈنک نکالنا، ذہن سازی کر کے۔ تو اسی طرح سے پھر بعد میں آخر میں جو مالکوں نے اس سے کام لیا، ان کو صدر بنایا،
اور آخر میں جا کے پھر وہ کام لیا، اسمبلیاں توڑوائی اور بے نظیر کی حکومت ختم کروائی۔ اس کے بعد فاروق لغاری صاحب کا کردار ختم، پھر وہ زیرو ہو گئے، اور پھر مالکوں نے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا۔ میں سمجھتا ہوں افضل شیر مروت بھی سرکاری ملازم تھے، جج تھے، ان میں یہ کوالٹی تھی، ان کو داخل کیا گیا پی ٹی آئی میں، ان سے کام لیا جا رہا ہے، اور ان سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی وفاداری بھی دکھائی جا رہی ہے تاکہ ان پہ اعتبار بھی قائم رہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، اللہ کرے یہ میرا تجزیہ غلط ثابت ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جہاں آخری پوائنٹ پہ جہاں ہمارے مالکوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوا ہے افضل مروت سے وہاں جا کے کام لینا ہے، تو پھر وہاں جب وہ پہنچ جائیں گے اس عہدے پر یا اس جگہ پر، پھر ان سے کام لیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، کے پی کے میں کسی اور کو موقع نہیں دیا گیا، جہاں جہاں شیر افضل مروت گئے کسی پولیس نے تھوڑا بہت ڈنڈا فساد کیا، لیکن جلسے بھی ہوئے، کنونشن بھی ہوئے، کسی اور کو تو اجازت نہیں ملی، کسی اور کی لیڈرشپ تو بلڈ نہیں ہوئی، تو پھر انہی کی لیڈرشپ کیوں بلڈ کروائی گئی؟ اس میں تو پولیٹیکل لیڈر اور بھی تھے، ان کی لیڈرشپ کی بلڈ کیوں نہیں کروائی گئی؟ پی ٹی آئی کی بے تحاشا لیڈرشپ تھی، لیکن اس کو موقع نہیں دیا گیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے اس قبیل کے لوگ، ہمارے مالک اسٹیبلشمنٹ، خاص پلاننگ کے تحت پارٹیوں میں داخل کرتے ہیں، ان کو بلڈ کرتے ہیں لیڈرشپ ان کی، اور پھر ان کو ایک حد تک پارٹی کو ڈیمیج کرنے کا، اختلاف رائے دکھانے کا، جھگڑا فساد کرنے کا، آپسی اختلاف کا تماشا لگانے کا یہ کام بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی وفاداری بھی دکھاتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ وفادار ہیں پارٹی کی قیادت سے، تاکہ پارٹی ان کو نکالے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب موقع آتا ہے ایک خاص موقع پہ جا کے، مجھے لگتا ہے ایک خاص موقع پہ جا کے جب شیر افضل مروت کو ایک ایسے جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا جو ڈیسائیڈڈ ہے، وہاں جا کے پھر وہ پی ٹی آئی کی کمر میں چھرا گھونپیں گے، بڑے والا، تاکہ زیادہ زور آور زخم ہو۔ جیسے فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرا کے چھرا مارا تھا، لیکن اس کے بعد پھر فاروق لغاری صاحب کا رول بھی ختم، اسی طرح شیر افضل مروت کا رول بھی ختم ہو جائے گا۔ امید ہے میں نے ایک کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے غلط ثابت ہو، لیکن ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہوئی تو تاریخ بتائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ ویڈیو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔